بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا جو سبق ہے وہ پہلے والا جو ہمارا سبق تھا مشق کا، ایکسرسائز کا، حروف لین کے بعد یہ ہم نے یہاں تک پڑھ لیا تھا 3 لائنوں کو۔ اس کے بعد آگے انشاءاللہ آج شروع کرتے ہیں، تو وقت ضائع کیے بغیر پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میم کھڑا زبر ما، لام زیر لی، مالی، کاف زیر کی، مالکی، وقفن، مالک۔ اس کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں، میم الف زبر ما، لام زیر لی، کاف زیر کی، مالکی، ٹھیک ہے۔ اس کو وقف کریں گے تو یہ بن جائے گا مالک۔ شین یا زبر شئی، حمزہ دو زیر ان، شئی ان، وقفن شئی۔ یہ دونوں حمزہ جو ہیں یہ ساکن ہو جائیں گے، یہ اس طرح ہو جائے گا، حمزہ جو ہے ساکن ہو جائے گا، دونوں زیر ختم ہو جائیں گے۔ تو زبر تو، غین کھڑا زبر غو، تو غو، کھڑا زبر آ جائے تو یہ اسی طرح وقف ہوتا ہے، مطلب یہی وقف ہے اس کا، اس کے لیے کوئی الگ سے وقف نہیں ہوتا کھڑے زبر میں۔ تو زبر تو، غین واو زبر غو، تو غو، اس میں بھی وقف نہیں ہوگا چونکہ یہ حرف پہلے سے ہی ساکن ہے۔ تو یا زبر توئی، رو دو زبر رن، توئی رن، وقفن توئی رو۔ میں بتا چکا ہوں جہاں پر 2 زبر ہوں گے وہاں پر وقف کرنے میں را الف زبر را ہو جائے گا، جیسے یہ ہے نا الف مدہ بن جائے گا، تو ایک زبر کو ختم کر کے اس کو آپ کھینچ کر پڑھ لیں گے تو یہ وقف صحیح ہو جائے گا۔ ایک زبر بس ختم کرے، باقی الف اپنی جگہ رہے گا، ایک زبر اپنی جگہ رہے گا۔ اس کے بعد عین الف زبر عا، دال دو زیر دن، عادن، وقفن عاد، یہ دال بھی ساکن ہو جائے گا۔ عین زبر عا، لام کھڑا زبر لا، علا، اس کا بھی وقف نہیں ہوگا جیسے اوپر طغا کا نہیں ہوا، سیم ہوگا یہ۔ عین یا زبر عین، نون دو پیش نون، عین، وقفن عین، یہ نون ساکن ہو جائے گا۔ فا یا زیر فی، حاضر ہی، فی ہی، وقفن فیہ۔ میں پیچھے بتا چکا ہوں 2 زیر یا 2 پیش، زبر زیر پیش آخر میں اگر آئیں تو آخری حرف ساکن ہو جاتا ہے، جیسے یہاں پر عین، یہاں پر فی، ٹھیک ہے، اور 2 زبر کا الگ وقف ہوتا ہے، یہاں 2 زیر کا بھی وقف مثال میں آ رہا ہے۔ قوف، قوف الف زبر قو، لام زبر لا، قول، وقفن قول، قوف واو زبر قو، لام دو پیش لن، قول، وقفن قول، لام ساکن ہو جائے گا۔ کاف الف زبر کا، نون زبر نا، کان، وقفن کان، کاف یا زبر کئی، دال دو زبر دن، کئی دن، وقفن کئی دا، جیسے طیرو، سیم۔ کاف یا زبر کئی، فا زبر فا، کئی فا، وقفن کیف۔ لام واو زبر لو، حا دو زیر حن، لوحن، وقفن لوح۔ لام یا زبر لئی، سین زبر سا، لیسا، وقفن لیس۔ میم الف زبر ما، لام دو زبر لن، مالن، وقفن مالا، جیسے قیدا طیرا۔ نون الف زبر نا، را دو زبر رن، نارن، وقفن نارا۔ میم الف مد زبر ما، حمزہ دو زیر ان، ما ان، وقفن ما، یہ حمزہ بھی ساکن ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جیسے یہاں پر ہوا ہے، ٹھیک ہے، شین یا زبر شئی، حمزہ دو زیر ان، واو یا زبر وئی، لام دو پیش لن، ویلن، وقفن ویل۔ یا واو زبر یو، میم دو زیر من، یومن، وقفن یوم۔ یا زبر یا، را زبر را، یا را، ہا الٹا پیش ہو، یا را ہو، وقفن یا راہ۔ الٹا پیش یا کھڑی زیر کا وقف آخری حرف اگر ہو تو وہ ساکن ہو جائے گا، یعنی آخری حرف کے اوپر یا نیچے الٹا پیش یا کھڑی زیر آ جائے تو وہ حرف ساکن ہو جائے گا، جبکہ کھڑے زبر میں اس طرح نہیں ہے، کھڑا زبر ویسے ہی پڑھا جاتا ہے۔ حال زبر حا، سین زیر سی، حاسی، دال دو زیر دن، حاسدن، وقفن حاسد۔ حال زبر حا، فا زیر فی، حافی، ضا دو پیش ظن، حافظن، وقفن حافظ۔ دال الف زبر دا، فا زیر فی، دافی، قاف دو زیر قن، دافقن، وقفن دافق۔
شین الف زبر شا، حاضر ہی، شاہی دال دو زیر دن، شاہدن وقفا شاہد، عین الف زبر عا، بازیر بھی، عابی دال دو پیش دن، عابد وقفا عابد. یہ ہمارے مسلمس کے نام بھی ہوتے ہیں، شاہد، عابد اور حافظ، جو حافظ قرآن ہوتا ہے. یہ مشہور الفاظ ہیں. عین الف مد زبر عا، حمزہ زیر ای، عائی لام دو زبر لن، عائلن وقفا عائلا. اس کا بغیر مد کے پڑھنے کا ایک اور انداز بھی ہے. عین الف زبر عا، کھینچ کر پڑھ لیں بغیر مد کا نام لیے. حمزہ زیر ای، عائی لام دو زبر لن، عائلن وقفا عائلا. یہ بغیر ہجے کے میں اب پڑھ لیتا ہوں. غاسق وقفا غاسق، ناصر وقفا ناصر، والد وقفا والد، اعوذ وقفا اعوذ. ذال بھی ساکن ہو جائے گا واو کی طرح. اکید وقفا اکید، یخاف وقفا یخاف، فا ساکن ہو جائے گا. یداہ وقفا یداہ، ہا بھی ساکن ہو جائے گا یہاں پر. یقال وقفا یقال، ترابا وقفا ترابا جیسے نارا، حسابا وقفا حسابا، سباتا وقفا سباتا، سراجا وقفا سراجا، سلام وقفا سلام، شدادا وقفا شدادا، شرابا وقفا شرابا، صوابا وقفا صوابا. آج کا سبق اتنا ہی. ایک پیج میں نے پڑھ لیا، انشاءاللہ پھر نیکسٹ ٹائم اور پڑھ لیں گے. یہ مشق ختم ہوگی تو پھر انشاءاللہ نیا چیپٹر شروع ہوگا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے. اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو قرآن سیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے. اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر لازمی کیجیے، صدقہ جاریہ کے طور پہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.